باریک اور بڑی دقیق بات کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان پیدائش انسان کی ابتدا نہیں ہے اور موت انسان کی انتہا نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو سفر ہے وہ علم الہی سے شروع ہوتا ہے۔ انسان علم الہی سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی انسان عالم ارواح میں آتا ہے، پھر عالم ارواح سے انسان باپ کی پیٹ میں آتا ہے، پھر باپ کی پیٹ سے انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا سے انسان قبر میں جاتا ہے، پھر قبر سے انسان میدان محشر میں جائے گا اور پھر میدان محشر سے انسان اپنی منزلوں کو روانہ ہو جائے گا۔ آخری منزل یا تو کسی خوش نصیب کی جنت ہوگی یا تو کسی بد نصیب کی جہنم ہوگی۔ انسان کا سفر اللہ اکبر اپنی منزلوں پر ختم ہوگا، لیکن اس وقت بھی انسان اینڈ نہیں ہوگا، انسان ختم نہیں ہوگا، بلکہ کوئی ہمیشہ جنت کے مزے لینے کے لیے ہوگا، کوئی ہمیشہ جہنم کے عذاب کے لیے ہوگا۔ اندازہ فرمائے کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح سے قبر انسان کا اینڈ نہیں ہے، قبر انسان کا اختتام نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر جو منزل میں جو جہاں جانے والا ہے قبر اس کی غمازی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے۔ اللہ اکبر اندازہ فرمائے تو عرس سب کا نہیں منایا جاتا، بلکہ عرس انہی کا منایا جاتا ہے جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بننے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جن کو نم کنومت العروس کہہ کر کے جنت کے بستر دے کر کے جو ہے وہ قبر کے اندر سلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر ہم نے کہاں تک سفر کیا؟ ہمارے سفر کے 6 مرحلے تھے، تقریباً 3 مرحلے ہم نے اپنے سفر کے طے کر لیے ہیں۔ اب آگے کی منزل ہے اللہ اکبر، باپ کی پیٹ سے بھی نکل چکے، ماں کے شکم سے بھی نکل چکے، دنیا کے اندر بھی آ چکے، لیکن اتنا جو سفر کیا ہے یہ سفر عمل پر ڈیپینڈ نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ اکبر محض فضل الہی سے آپ کو آگے بڑھایا گیا۔ لیکن اب جو آگے کی منزل ہے وہ اعمال پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ اکبر اگر اعمال اچھے ہیں تب تو آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تب تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی۔ اب آپ کو خود طے کرنا ہے کہ قبر میں آپ کو جہنم کے تپتی ہوئی انگاروں پر لیٹنا ہے یا آپ کو جنت کے بستر پر لیٹنا ہے۔ یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں بلکہ قرآن کا اعلان ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، فاسق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر اب آئیے آپ کو بتاؤں جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر جو ہے تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ہاں ہاں وہ قبر جس کو انسان 2 گز زمین سمجھتا ہے، چھوٹی سی جگہ سمجھتا ہے، وہ چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں کروڑوں دنیا کو بسا سکتا ہے، وہ اللہ قبر کو کتنی کشادہ کر دیتا ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ قبر کے اندر باغ لگا دیے جاتے ہیں، سبزے اگا دیے جاتے ہیں، اور انسان اس میں چہل قدمی کرتا ہے، انسان اس میں آرام کرتا ہے، انسان اس میں راحت کا سانس لیتا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر جس کو جنت کے بستر پر سلایا جاتا ہے کس شان سے وہ سوتا ہے، حضور کا جلوہ دیکھ کر کے آنکھیں بند کرتا ہے۔ اللہ اکبر کوئی کہہ رہا ہے 100 سال بیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے 500 سال بیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے 1000 سال بیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے 2000 سال بیت گئے، لیکن اللہ اکبر اس حسن کی سرمستیاں کیا ہے، اللہ اکبر اس حسن کامل کی سرمستیاں کیا ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر
کے آنکھیں بند کرتا ہے، اور جب انسان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو میں بیدار کر دیا گیا ہوں۔ اتنی قبر کی طویل مدت جو ہے ایک رات میں سمٹ آئے گی۔ بلکہ اللہ اکبر، وہ رسول اعظم کا حسن دیکھ کر، آقا کا جمال دیکھ کر ایسی مستی میں سوئے گا کہ وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہے گا، لیکن ان عشاق کو فرشتے یہ کہہ کے اٹھائیں گے، چلو قبر میں جس کو دیکھ کر کے سوئے تھے اب محشر میں وہی جلوہ گری کرنے کے لیے آیا ہے، تو شوق میں اٹھیں گے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے، کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ بھی کیا خوبصورت منظر ہے کہ انسان کی قبر، اللہ اکبر، جنت کے باغوں میں سے باغ، یہ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاری، جنہوں نے اپنی زندگی رب کو ناراض کر کے نہیں گزاری، جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں نہیں گزاری۔ آپ تصور کریں حضور کے جلوے کو، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں عاشقوں، ہمارے نزدیک مدینے جانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مر جانے میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مدینہ منورہ جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے، لیکن مر جاؤ تو گنبد والے مصطفیٰ جان رحمت نظر آتے ہیں۔ کتنا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں بے دیکھے ان کو پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں بے دیکھے ان کو پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نعتیں پڑھ رہے ہیں بے دیکھے پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں بے دیکھے پڑھ رہے ہیں، مگر قربان جاؤ مسلمانوں، جب مر جاتا ہے انسان تو حضور علیہ السلام کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں جب قبر میں آقا تشریف لاتے ہیں، اچھا ہم لوگ وہ عقیدے والے لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں اور آتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر نقشہ قبر کا یوں بدل دیتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ ان کی زندگی ہے جن کے عرس منائے جاتے ہیں، اور فرشتے ان کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور اس کے بعد بہت دیر تک آپ کو آزمائش میں نہیں رکھنا۔ آپ پہلے خطابات سن چکے، رات کافی ہو چکی، اس لیے میں اپنا وقت بہت شارٹ کرتے کرتے اور اختصار سے کام لیتے ہوئے اب آگے کی طرف دوسرے رخ کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ تو نیکوں کی قبر ہے، یہ تو ابرار کی قبر ہے، یہ تو عاشقان رسول کی قبر ہے، یہ تو اللہ رسول کے فرما برداروں کی قبر ہے، لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے، اللہ اکبر، فاسقوں کی قبر، فاجروں کی قبر، نافرمانوں کی قبر، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی قبر، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں کی قبر، جرائم کرنے والوں کی قبر، راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں گزارنے والوں کی قبر، ان کی قبر کا کیا حال ہے، ان کی قبر کی کیفیت کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑی دیر اس کو سماعت کر لیں۔ اللہ کے بندو، یہ موج مستی کی دنیا نہیں ہے، اللہ کے بندو یہ جرائم کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے، اللہ کے بندو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا نہیں ہے، اللہ کے بندو مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں، یہ دنیا لہو و لعب کے لیے نہیں، یہ دنیا عیاشیوں کے لیے نہیں، یہ دنیا آوارگیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ دنیا تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ تو دارالعمل ہے، دارالعمل۔ جنہوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی وہ قبر میں سکون سے سو رہے ہیں، جو تہجد کو بھی اٹھتے تھے وہ تو قبروں میں سکون سے سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا اگر قبروں کا سکون چاہتے ہو، قبروں کا سکون دو چیزوں میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں کا سکون دو چیزوں میں ہے، گھروں
میں سکون کے لیے ایئر کنڈیشن لگانے والوں، گھروں کے اندر نرم نرم گدے سجانے والوں، یاد رکھو قبر میں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، قبر میں کوئی نرم گدے نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قبر کا سکون دو چیزوں میں ہے، سخت گرمی میں اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھنا، اور جب سب سو جایا کرے تو رات کی تاریکی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ جو یہ 2 کام کرتا ہے اللہ اس کو قبر میں سکون کی نیند عطا کرتا ہے، اس کو چین کی نیند عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے وہ بھائی جو دنیا کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کی موج مستیوں میں، دنیا کے اندر غافل ہو گئے، اب آئیے ذرا دوسرا رخ قبر کا کیا ہے۔ وہ لوگ جو نافرمان ہیں، وہ لوگ جو گناہگار ہیں، وہ لوگ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کی قبر میں جب نکیرین آتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر کون؟ وہ 3 سوال کرنے کے لیے جو فرشتے قبر میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ کے بندو آج عزت کے لیے کتنے تانے بانے بنتے ہو، آج عزت کمانے کے لیے کتنی کاوشیں کرتے ہو۔ ارے ایک کام کر لو، اللہ رسول سے وفاداری کر لو، اللہ رسول سے وفاداری کر لو، نکیرین بھی تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ دنیا کے لیڈر کیا ہے، دنیا کے جج کیا ہے، دنیا کے وکیل کیا ہے، دنیا کے مالدار کیا ہے، دنیا کے ثروت والے کیا ہے، اللہ اکبر، فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے۔ نکیرین حضور سے وفا کر لو۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ حضور سے وفا کر لو فرشتے بھی، ورنہ جو لوگ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے وہ نکیرین، اچھا فرشتے بھی قبر میں آتے ہیں، کس شکل میں آتے ہیں تھوڑا اس کو سن لیں، غور کر لیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت دشوار گھڑی ہوتی، بہت کٹھن گھڑی ہوتی، اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کا سرمایہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔ جتنا مال کمایا تھا سب دوسروں کا ہو گیا، گھر بھی دوسروں کا ہو گیا، بیوی بچے بھی قبر تک لا کر کے چھوڑ کر کے واپس جاتے۔ انسان کو اس وقت جتنا دکھ ہوتا ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف انسان کو کبھی نہیں ہوتی، مگر اس وقت انسان صرف یہ حسرت کرتا ہے کاش ان بے وفاؤں سے دل لگانے کی بجائے میں نے اللہ سے دل لگایا ہوتا۔ لیکن اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ میرا مال، میرا مال، مال کے چکر میں کیا کیا کرتا ہے انسان، کسی کو قتل کر رہا ہے مال کے چکر میں، کسی کی عزت اچھال رہا ہے مال کے چکر میں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہے مال کے چکر۔ میرے بھائیوں، وہ کٹھن گھڑی آپ کو بھی آنی ہے، ہمیں بھی آنی ہے، ہم سب کو آنے۔ کون سی وہ منزل ہے؟ قبر میں جب انسان کو اتارا جاتا ہے اور جب برگے لگا دیے جاتے ہیں، اس کی قبر بند کی جاتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور جب پہلا امتحان انسان کا ہوتا ہے وہ یوں کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان کی صورت اللہ کے رسول نے بتائی، فرماتے ہیں سر کے جو بال ہیں وہ زمین پر لٹکتے ہیں، ان کے وہ گھنے سے بال، ایسے اندھیرے میں سوچو، ایسے اندھیرے میں اپنے کمرے میں اگر ہلکی سی آواز بھی آئے تو دل تھرانے لگتا ہے،
دل جو ہے وہ بے چین ہونے لگتا ہے. کوئی گھر میں نہ ہو تو اکیلے اپنے گھر میں کتنا ڈر لگتا ہے. میرے بھائیوں سوچو, اللہ اکبر, وہ اندھیری سی قبر جس میں اندھیرا ہی اندھیرا, تاریکی تاریکی, سب چھوڑ کر کے چلے گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سر کے بال ان کے زمین سے لگتے ہیں, زمین تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کی آنکھیں دیگ جتنی بڑی بڑی ہوتی ہے. فجر کی نماز میں بستر پر پڑے رہنے والوں کو سوچنا چاہیے, حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے, جوا کھیلنے والوں کو سوچنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارے اور میرے سچے رسول فرما رہے ہیں. جھوٹ بولنے والوں کو سوچنا چاہیے. صاحب ترمذی لکھ رہے ہیں 70 اژدہے ایک ایک قبر میں, اور اتنے زہریلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک اژدہا اتنا زہریلا ہے کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دے, زمین پہ پھنکار دے, تو قیامت تک اناج کا دانہ کبھی پیدا نہ ہو. اتنے زہریلے وہ. ایسے 70 اژدہے انتظار کرتے ہیں قبر میں ایک انسان کا. میرے بھائیوں ذرا سوچو, آج ہم آخرت کو بھلا بیٹھے, آج ہم قبر کو بھلا بیٹھے, آج ہم میدان محشر کو بھلا بیٹھے. ایسا لگتا ہے کھانا پینا, بال بچوں میں رہنا اور سونا, اور ٹی ویاں دیکھنا اور فلمیں دیکھنا اور ڈرامے دیکھنا اور گندی پکچریں دیکھنا اور کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننا. بلکہ استغفر اللہ, آج کل تو عورتوں سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرنا, ناجائز تعلقات قائم کر کے انہی میں گم رہنا. کبھی اپنی قبر کا سوچا, کبھی اپنی قبر کا خیال کیا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ کا مجمع ہے, اس لیے کھل کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں, آپ حق سننے کے متحمل ہیں اس لیے کہہ دوں. بلکہ آج کل تو آپ کا تصور یہ ہے, ارے مولوی صاحب چھوڑو یار, ایسی باتیں ڈرانے کی نہ کرو, ذرا کچھ جنت کی بات کرو اور ذرا جنت کی بشارتیں دو. آپ نے ایسے مولوی کو کیوں اٹھا کر کے لایا جو ہمیں قبر کی بات کر رہا ہے؟ آپ تو یہ ایسے بندے کو بھی لائیے نا جو کہے انوار میاں کا چہرہ دیکھ لو اور مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ, امین القادری کا چہرہ دیکھ لو اور مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ, ناظم صاحب کا چہرہ دیکھ لو اور مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ. میں کہتا ہوں میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں عبادت کرنے آیا ہوں. اور یاد رکھنا, یہ جو آپ کو دھوکے باز لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ, کبھی ان کا دامن پکڑ کے پوچھو جن کے چہرے دکھا کر تم ہمیں جنت بانٹ رہے ہو مفت میں, کیا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہم امید کر سکتے ہیں, بڑے سے بڑے باپ کا بیٹا صرف امید کر سکتا ہے, باقی اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا. اگر اللہ چاہے تو اللہ کی شان ہے, پھر سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, وہ اللہ ہے, اگر وہ چاہے تو کتے کو جنت میں ڈال دے, اور اگر وہ نہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے. یہ ہم جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آخرت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو. وہ منزل بڑی کٹھن ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, اللہ کے رسول جن کے لیے جنت بنی ہے, جن کے تلووں کے دھون سے جنت کا رنگ اور روغن پاتا ہے, جب میرے آقا قبرستان تشریف لے جاتے اور کسی میت کو دفن کیا جاتا, حضور اتنا روتے کہ حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, سمجھدار لوگ ہو, اچھے سے سننے والے لوگ ہو, دماغ سے کام لو, سوچو, 2-4 آنسوؤں میں داڑھی نہیں بھیگتی. اور حضور کی داڑھی ہم لوگوں کی داڑھی کی طرح ایسی چھوٹی موٹی نہیں تھی. حضور علیہ السلام کی داڑھی بہت گھنی تھی, ایسی گھنی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کو بادل نے گھیرا ہوا ہے, اتنی گھنی سی داڑھی تھی. اور حضور کتنا روتے ہوں گے کہ پوری داڑھی تر ہوتی ہوگی. اور صرف داڑھی تر نہیں ہوئی, علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ داڑھی تر ہو کر, داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر وہ قبرستان کی زمین پر کیچڑ ہو گیا. اللہ اکبر. غور فرمائیں, قبر دیکھ کر کون رو رہا ہے؟ جس کے آنے سے قبر جنت بن جائے, جس کے صدقے میں جنت ملتی ہے.
جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، یہ حقائق ہے۔ شاعری کی دنیا اور ہے، جلسوں کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو۔ عرس میں آنے والوں، تمہارے بھی عرس منائے جائیں گے اگر تم اللہ کو راضی کر لو۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، اللہ کو راضی کرو۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر آپ عرس کے حقدار ہیں، اگر کوئی آپ کا عرس نہ بھی کرے، فرشتے آپ کا عرس کریں گے۔ فرشتے آپ کی قبر پر وہ میلہ لگائیں گے، فرشتے آپ کی قبروں پر تشریف لائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن آخرت کی تیاری، اور یاد رکھنا اگر آپ عرس کے مستحق نہیں ہو، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اللہ نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ اوپر سے پھول ڈال رہے ہوں گے اور اندر آپ پر چابک پڑ رہے ہیں۔ آپ کون سی زندگی چاہتے ہیں؟ آپ کون سی قبر چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کو ناراض کیا، تاج محل میں دفن ہونے پر بھی آپ کو سکون نہیں، اور اللہ کو راضی کیا، خدا کو راضی کیا، تو یاد رکھنا اگر لوگ کچرے کی کنڈی کے پاس بھی تمہیں دفن کر دیں تو بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔